أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا أبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق۔ ہماری ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق طبقہ، ہمارے احسانات کا سب سے بڑا مستحق طبقہ اگر کوئی ہے تو معاشرے میں یتیموں اور بیواؤں کا طبقہ ہے۔ بیوگی اور یتیمی عموماً ایک ساتھ آتی ہے۔ نوجوانی کے عالم میں کسی گھر کے سرپرست کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور یہ یتیمی اور یہ بیوگی زندگی کا بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا زخم ہے۔ اس کی تکلیف کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن پر کہ یہ حالات گزر چکے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی قضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلوں سے راضی رہے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ اس کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ شاید یہی حکمت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں۔ سے پیارے بندے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم بنایا۔ بچپن ہی میں آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا کہ شریعت نے اس کمزور اور اس ضعیف طبقے کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ یتیموں کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو شریعت نے سب سے پہلا حق یتیموں کا یہ قرار دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اسے ماں کے آنچل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے باپ کے سائے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عید کا موقع ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، اسے اپنے ماں باپ یاد آئیں گے۔ ایسے سب موقعوں پر رشتہ داروں اور جاننے پہچاننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہ دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں نہ ڈانٹیں، انہیں غصہ نہ کریں، انہیں نہ جھڑکیں۔ قرآن مجید نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا یتیم تو اسے ڈانٹیے مت۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو یہی ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ سورۃ الفجر میں کہا گیا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہرگز نہیں، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کو نوازتے نہیں ہو، یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو۔ یہ سب نصوص بتاتے ہیں کہ یتیم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا سلوک اس کے ساتھ اچھا ہو، ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو، ہم اچھی طرح پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، محبت بھری گفتگو کریں، اس کے سر پر دست شفقت پھیریں اور اس کا دست و بازو بننے کی کوشش کریں۔ یتیم کا دوسرا عظیم حق یہ بنتا ہے کہ اگر یتیم بچوں کے باپ نے وراثت میں مال چھوڑا ہے تو اس مال کی کما حق حفاظت کی جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ متوفی باپ کے پاس جائیداد ہوتی ہے، انتقال کر جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، انہیں کسی بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں رشتہ داروں اور سرپرستوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یتیموں کی امانت کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دی جائے۔ قرآن نے کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ یتیموں کے مال کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک سرپرست ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، اس خیال سے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے،
تو بڑے ہونے سے پہلے میں زیادہ سے زیادہ کھا لوں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اصول یہ ہے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ یتیموں کے مال کا کوئی سرپرست ہے، نگہداشت ہے، نگہبانی کر رہا ہے، ذمہ داری لیا ہوا ہے، وہ شخص اگر اپنی جگہ غریب ہے تو چونکہ وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو اس لیے یتیموں کے مال سے جائز طریقے سے، بھلے طریقے سے کھا سکتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یتیموں کا یہ سرپرست اور ذمہ دار اپنی جگہ مالدار ہے تو اسے ایک پائی نہیں لینا چاہیے یتیم کے مال سے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے اسے پاک دامن رہنا چاہیے، یتیم کے مال سے نہیں لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے اسے بھلے طریقے سے کھانا چاہیے۔ اور سخت وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں، یہ کھانا چاہے کسی بھی حیثیت سے کیوں نہ ہو، ان کا مال کیش ہے اس کو کھا رہا ہے، ان کی جائیداد ہے، زمینیں اسے ہڑپ کر رہا ہے، کسی بھی ناحیے سے انسان کھائے، یتیموں کا مال کھانے والا اسے سمجھنا چاہیے وہ پیسہ نہیں کھا رہا ہے، مال نہیں کھا رہا ہے، حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یتیموں کے والد نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے اس مال کی حفاظت یہ یتیموں کا ایک بنیادی حق ہے۔ قرآن مجید ایک حق یہ بھی قرار دیتا ہے یتیموں کا کہ جب کسی کی میراث تقسیم ہو رہی ہو، کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس متوفی شخص کی میراث رشتہ داروں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم کے موقع پر اگر خاندان میں کوئی یتیم بچے ہیں جن کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ سامنے موجود ہیں اور ان کے سامنے میراث کی تقسیم ہو رہی ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان یتیموں کے جذبات کا لحاظ رکھ کر وارثوں میں مال تقسیم کرنے سے پہلے تھوڑا سا حصہ ان یتیم بچوں کو بھی دے دو۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر ایسے رشتہ دار وہاں موجود ہوں، ایسے یتیم بچے وہاں موجود ہوں، ایسے غریب وہاں موجود ہوں جو اس مال وراثت میں حق نہیں رکھتے ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال میں سے کچھ انہیں دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں جھڑکنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، ان سے بھلی بات کہنا، بھلی بات کرنا۔ تو گویا ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا مقصود ہے، پہلے ہی سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، مزید ان کے دلوں کو مت توڑو، انہیں نوازو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اچھی زبان ان کے ساتھ استعمال کرو۔ یتیموں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ معاشرے کے اصحاب ثروت، معاشرے کے محسنین اور اصحاب خیر جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، وہ یتیموں کی کفالت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، دو انگلیوں سے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے، یعنی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب انہیں حاصل ہوگا۔ کفالت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ وقت ضرورت ایک یتیم کو کچھ دے دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہے، ضرورت پوری کر دیتے ہیں، ایک دو وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں، یا آپ نے اسے کپڑے دلا دیے، یہ تو اچھی بات ہے۔ کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے سارے اخراجات برداشت کریں آپ، اس کے قیام کا خرچ، اس کے کھانے پینے کا خرچ، اس کے لباس کا خرچ، اس کی تعلیم کا خرچ، اس کے سارے اخراجات برداشت کریں، یا اس کے اخراجات میں سے کچھ حصہ صحیح آپ ہمیشہ دیتے رہیں، سارے اخراجات نہ صحیح، اخراجات کا کچھ حصہ اگر آپ دیتے رہتے ہیں، کفالت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میری قربت کے حقدار ہیں ایسے لوگ، میرے تقرب کے حقدار ہیں ایسے لوگ۔ ان تعلیمات کا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کیسے ہوا، اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس روایت سے لگائیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے سے عمرہ کر کے واپس ہو رہے تھے، لوٹ رہے تھے، تو مکے میں آپ کے شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بیٹی تھی، بچی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو وہ بچی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے آنے لگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو اس بچی کو دیکھ کر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کئی ایک آگے بڑھ کر کہنے لگے اس یتیم بچی کی کفالت میں کروں گا، میں کروں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اس یتیم بچی کی کفالت جعفر بن ابی طالب کریں گے، اس یتیم بچی کی کفالت جعفر کریں گے، اس لیے کہ جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور کہا خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کی کفالت حضرت جعفر بن ابی طالب کریں گے رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھیے یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں کیسا جذبہ تھا اور اس کار خیر کو حاصل کرنے میں کیسی مسابقت کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے اطراف یقیناً ایسے بچے ہوں گے، ہمارے خاندان میں ہوں گے، ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں ہوں گے جو یتیمی کا دکھ سہے ہوئے ہیں، یتیمی کے زخم کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ تو ان بچوں کی کفالت کرنا، ان بچوں کی ذمہ داری لینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ حصول جنت کا ضامن ہے۔ نہ صرف حصول جنت کا ضامن ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا بھی ضامن ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو یتیموں کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ اب ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے بیوائیں۔ بیوہ عورت، چاہے وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، چاہے اس کی طلاق ہو چکی ہو، چاہے وہ شوہر سے خلا لے چکی ہو، شریعت جسے بیوہ کہتی ہے اس میں یہ تینوں قسم کی عورتیں آ جاتی ہیں۔ بیوہ عورت یہ بھی ہماری ہمدردی کی، ہمارے احسانات کی بہت زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ شوہر کا سہارا اس سے چھوٹ چکا ہے، قدم قدم پہ وہ دوسروں کی مدد کی محتاج ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیواؤں کے مسائل سے دلچسپی لینے کو جہاد سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کے مسائل کو حل کرنے والا، بیواؤں کے مسائل سے دلچسپی لینے والا، اس کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جس عظیم اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی ایسے ہی عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا وَأَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلِ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے وہ شخص پاتا ہے جو دن میں نفل روزے رکھتا ہے اور رات بھر تہجد پڑھتا ہے۔ یعنی بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور بیواؤں کی خدمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیواؤں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے بھی بہترین اسوہ پیش کیا اپنی عملی زندگی میں، اور بہترین آئیڈیل رہے اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں، آپ کی پہلی بیوی جن سے آپ نے نکاح کیا وہ بیوہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیسرے شوہر تھے، آپ سے پہلے ان کے دو شوہر انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی، اور غور کرنے کی بات یہ بھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہ کی، اور جس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ گویا آپ نے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے گزار دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور باقی ازواج مطہرات بھی دیکھیے، ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں جو آپ کی بیویوں میں کنواری تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی جتنی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، سب کی سب بیوائیں تھیں۔ کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شوہر، کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے شوہر تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مکے میں اسلام لاتی ہیں، اور اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ جب مکے میں مسلمانوں پر آزمائش کا وقت آیا تو ہجرت کر کے حبشہ جاتی ہیں۔ حبشہ جانے کے بعد اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اتنا بڑا امتحان آتا ہے کہ شوہر مرتد ہو جاتا ہے،
عبیداللہ بن جہش حبشہ جانے کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے مرتد ہو کر وہ شخص کرسچن بن جاتا ہے۔ ام حبیبہ نے بہت سمجھایا، اور جس صبح وہ مرتد ہوا تھا اس سے پہلے رات ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رات میں خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بڑا بد شکل دیکھ رہے ہیں، سیاہ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خواب کے حوالے سے بھی سمجھایا، پر عبیداللہ بن جہش نے مانا نہیں۔ غور کیجئے، ایک خاتون جس نے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہجرت کی ہے، اور وہ بھی ایک سردار کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی، اور اجنبی مقام پہ پہنچنے کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ شوہر مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک ناحیے سے یوں کہو کہ گویا وہ بیوہ ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس قربانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت عطا کرنا مناسب سمجھا، اور نجاشی کی سرپرستی میں اور نجاشی کی نگرانی میں یہ نکاح کی کارروائی عمل میں آئی، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ ہی میں تھیں۔ تو بیوہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے، زندگی میں ان کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنا کے دکھایا۔ اور یہی ماجرا آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ نکلتی ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر نکلتے ہیں، بیوی کے رشتہ دار آ جاتے ہیں اور ابو سلمہ سے کہتے ہیں کہ ابو سلمہ تم جا سکتے ہو، مگر ہماری اس خاتون کو، ہماری اس لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو مکے ہی میں چھوڑ دیا اور اکیلے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہاں پریشان رہتی تھیں، غم زدہ رہتی تھیں، رنجیدہ رہتی تھیں، رویا کرتی تھیں۔ روزینہ مدینے کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھیں اور مدینے کی طرف دیکھا کرتی تھیں۔ چند مہینوں بعد ان کے خاندان والوں میں سے کسی کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا اور انہیں ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ ہجرت کرتی ہیں اور اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، تقدیر کے المناک فیصلے، ابھی اپنے شوہر کے پاس پہنچی تھیں کہ شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑا زخم ملا، بہت بڑا دکھ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، کہا کہ یہ دعا پڑھتی رہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر و ثواب دینا، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ابو سلمہ سے بہترین جانشین عطا فرمانا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ کا حکم تھا، یہ دعا تو پڑھتی تھی میں، مگر جب وہ یہ جملہ میں پڑھا کرتی واخلف لی خیرا منہا، ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما، میں سوچا کرتی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو وہ فرماتی ہیں کہ واقعتاً مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گئے۔ تو اس طرح دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بیوہ عورتوں سے شادی کر کے، بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین اور تعلیم دی امت کو۔ دشمنان اسلام، آریہ سماج کے لوگ اور کرسچن مشنریز اس ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 11 شادیاں کی ہیں۔ کسی کو کیچڑ اچھالنے کا حق نہیں، اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے ہوئی جو کہ عمر میں آپ سے بڑی تھیں، اور آپ تیسرے شوہر تھے ان کے، اور آپ نے پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ خواہشات کی عمر تو جوانی ہوتی ہے، جوانی کے بعد کون سی خواہشات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، اور بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے نکاح کیے، اس میں سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ ایسی عورتیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے بعد وہ بے سہارا ہو گئیں، کوئی آسرا ان کے پاس نہ رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
اپنی زندگی میں اپنایا تاکہ انہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور ام المومنین بننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں، اور یقیناً یہ وہ خواتین ہیں امہات المومنین جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن قربانیوں کے سبب انہیں حق پہنچتا تھا کہ وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں بنیں۔ ایسی کچھ حکمتیں تھیں جن حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یعنی 50 سال بعد اور تقریباً 8-10 شادیاں کی تھیں۔ تو حضرات، ہمارا یہ موضوع یتیموں کے ساتھ اور بیووں کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم موضوع ہے، اور بہت ضرورت ہے اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی۔ آج ہماری نظروں میں کتنے بیوائے ہیں، کتنے یتیم ہیں، بے سہارا ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو رشتہ دار کچھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کتنے یتیم بچے بے آسرا، ان کی کوئی تربیت نہیں، تعلیم کا کوئی نظم نہیں، اور کتنی بیوائیں ہیں کہ گزرے معاش کے لیے گھر میں ہانڈی چولہے پر چڑھنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور بیچاری غیرت مند خواتین ہوتی ہیں اور انہیں مجبور ہو کے عملاً اپنے گھر سے نکل کے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے ہر شہر میں ایسے بیت المال قائم ہو جہاں سے یتیموں بیواؤں کی کفالت کا نظم ہو۔ معاشرے کے اندر کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، ان کا ایک جائزہ ہو، اور اس جائزے کے مطابق ان سب کی کفالت بیت المال کے تحت کی جائے، اور جہاں بیت المال نہیں ہے وہاں بیت المال قائم کیے جائیں، اور جہاں بیت المال قائم نہیں کر سکتے تو عملاً اپنے طور پر خود سے جتنا ہو سکے معاشرے کے اس کمزور طبقے یتیموں اور بیواؤں کو اپنانے کی، نوازنے کی اور ان کی کفالت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ تہجد پڑھنے کے برابر ہے، یہ نفل روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ہم عبادت میں بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے تہجد پڑھی نہیں جاتی، ہم میں سے بہت سو سے نفل روزے نہیں رکھے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ تہجد نہ پڑھ کر بھی تہجد پانے کا ثواب ہم اس ذریعے سے پا سکتے ہیں، روزہ نہ رکھ کر بھی روزہ رکھنے کا ثواب ہم اس ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں یتیموں بیواؤں کا ہمدرد بنائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔